رضوان ڈاکٹر نوید اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں 72 نیوز۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک مشہور و معروف ہستی کے ساتھ جو کوئی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کا نام ہے خورشید احمد جنیجو صاحب، جو کہ اس وقت حلقہ NA 201 میں سے MNA بھی ہیں اور حلقہ انچارج رہے ہیں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کے ڈوریشن میں، اور خاص طور پہ ان کے کنسلٹ بھی رہے ہیں، جب ضلعی ناظم بھی رہے ہیں اور ایکس MPA بھی رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو میں بتاتا جاؤں اور ان سے ملتے ہیں، اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں، خاص طور پہ جب سے PTI کی حکومت آئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، موسٹلی عوام کہہ رہی ہے، جتنے بھی عوام کے ہم نے انٹرویو کیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے PTI کی حکومت آئی ہے مہنگائی کا ایک طوفان سا برپا ہے، مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ پیٹرول کی قیمتیں بجلی کے حوالے سے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے خاص طور پہ کہ بجلی مہنگی اتنی کر دی گئی ہے کہ کسی ملک میں ایسا نظام نہیں ہے کہ وہاں پہ سبسڈی وغیرہ دی جائے، لیکن یہاں پاکستان ایسا ملک ہے یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سبسڈی نہیں ہے۔ اور جو خاص طور پر ٹیکس پیئر ہیں، ایک طرف تو حکومت کہتی ہے ہم نے 47 سے لے کے اب تک بہت زیادہ ٹیکس کٹا کیا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آئے وفاق میں خاص طور پہ، اور خاص طور پہ یہاں پہ پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اس حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں ہیں خورشید احمد جنیجو صاحب کے ساتھ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر سر، کیسے ٹھیک ہے، ہیں آپ؟ دعا ٹھیک ہے بالکل خیریت، فرسٹ سر۔ کلاس۔ آپ ایک مشہور و معروف ہستی ہیں سر، جو کسی تعارف کے سر محتاج نہیں ہیں، خاص طور پہ آپ نے جو ڈوریشن محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ گزارا وہ بھی ایک سنہری دور آپ نے گزارا۔ تھوڑا سا اس حوالے سے بی بی پہ تھوڑا سا ہمیں پہلے تو وہ دیں کہ آپ نے وہ جو دور بی بی کے ساتھ گزارا وہ کیسا تھا؟ ظاہر ہے کہ وہ بی بی کا جو دور تھا وہ ایک نایاب دور تھا اور سنہری دور تھا، اور اس کے ساتھ بہت بڑی وابستگیاں ہیں، اور تقریباً 20 سال میں اس کے ساتھ اٹیچ رہا، اس کی جو کانسٹیٹوسی کا انچارج رہا اور اس کے اور افیئرس کا بھی انچارج رہا، اب UAE میں سفارت ایز ذرا ایمبیسڈر سفیر، بھی رہا جی اور کنسلٹ ٹو دا پرائم منسٹر بھی رہا، جی ضلع کا ناظم بھی رہا، MP بھی رہا، اب MNA بھی ہوں، اور اس لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ بی بی صاحبہ کے ساتھ سے بہت سے جو بھی اس کے مسئلے ہوتے تھے یا لڑکانہ ضلع کے اس وقت جو بھی مسائل ہوتے تھے ان سبوں کو جو ہے مجھے لک آفٹر کرنا پڑتا تھا، اور ظاہر ہے وہ مجھے حکم کرتی تھی اور میں ان کی طرف سے نمائندگی کرتا تھا، تو ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ان سے جو ہے وابستگی ہیں، بہت سی چیزیں ان سے جو ہے منسلک ہیں، اور وہ ہمیشہ جو ہے ہمارے ساتھ رہیں گی۔ ایسا لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پاکستان کو ملا تھا جو کہ بے نظیر محترمہ کی صورت میں ہمیں ملا۔ ظاہر ہے وہ تو بی بی صاحبہ کو جو بھی گرومنگ جو کی ایز اے لیڈر اور ایز اے پولیٹیشین وہ بھٹو صاحب نے کی، تو بی بی صاحبہ جو ہے اس کے نقش قدم پہ چلتی تھی، اور بی بی صاحبہ نے بھٹو صاحب کو ایز اے ہیرو پورٹریٹ کیا اور ہر وقت پورٹریٹ کرتی تھیں، اور اسی کے جو بھٹو صاحب کی جو لیگیسی تھی اس کو لے کے وہ چلنا چاہ رہی تھی اور چلی بھی، اور غریبوں کا بہت خیال کرتی تھی، عوام کا بہت کرتی تھی، اپنے ورکروں کا، پاکستان کا، اور اگر دیکھا جائے تو اس نے اس کو پتہ تھا کہ اس کو شہید کیا جائے گا، مگر پھر بھی وہ اپنے وعدوں سے نہیں ہٹی کہ میں جو پاکستان نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ اس نے پاکستانی لوگوں سے، پاکستانی عوام سے، پاکستان کے ورکروں سے اور سبوں سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں پاکستان آؤں گی، اور چیلنجز کے باوجود اور منع کرنے کے باوجود وہ پاکستان آئی اور پاکستان میں اس کو شہید کیا گیا۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کرے، اللہ کر ٹھیک ہے، اور جنت جنت میں جگہ الفردوس دے، میں جگہ دے۔ سب سے آخرت کا تو یہی ایک رستہ ہے۔ اور سر اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ سے اور شیئر کرتا جاؤں، شہید بھٹو صاحب جو تھے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو لائے، آپ نے دیکھا کہ کل ان کی وفات ہو گئی، کسی نے بھی ان کا جنازہ نہیں پڑھا سوائے سید مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ۔ کیا ڈاکٹر قدیر صاحب صرف سندھ کے تھے، باقی پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، یا پھر کیا کہتے ہیں اس میں آ جاتا ہے بلوچستان میں، اور خاص طور پہ ہمارے جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہیں جو بالکل فیصل مسجد کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں، کیا ان کا سر کوئی حق نہیں بنتا تھا؟ یعنی یہ کہ ہمارے ایک قومی ہیرو ہیں جو آج ہم سکھ چین کی نیند سو رہے ہیں، اسی وجہ سے سو رہے ہیں، اور یہ ساری کاوشیں ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہیں۔ یہ تو بہت بڑا المیہ ہے، اور میرے ساتھ قدیر صاحب جو وہ پاکستان کے ہیرو ہیں، بھٹو صاحب ان کو لے کے آئے تھے،
اور اس نے جو ہے پاکستان کی جتنی خدمت کی اس کا صلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں، نہیں تو یہ ٹیرر آف ڈفرینس جو ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، یہ اسی کا کام کیا ہوا ہے. اور نہیں تو جو انڈیا جو ہے پاکستان سے تقریباً 6-7 گنا بڑا ایک ملک ہے، اور اس کی جو فوج بھی ہم سے زیادہ ہے. مگر جو اس نے جو یہ نیوکلیر پاور پاکستان کو جو ایک اسٹیٹ بنایا وہ اسی کی کاوشیں تھی، اور زارا بھٹو صاحب کا خواب تھا اور اس نے اس کو تکمیل کیا. اب اس ہیرو کو ہم لوگوں نے جو ہے یاد نہیں کیا جب وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. سبوں کو آنا چاہیے تھا. ہم لوگوں کا تو فرض تھا، پیس پارٹی والوں کا تو فرض تھا، اس لیے کہ پیس پارٹی والے اس کو اپنا ہیرو سمجھتے تھے، اور اس نے پاکستان کو جو ایک مستحکم، ایک مضبوط ایک ملک بنانے میں بہت بڑی ایک کاوشیں کی اور بہت بڑا ایک رول پلے کیا ہے. تو ہم لوگوں کو تو جانا تھا مگر سبوں کو آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ پورے ملک کا ہیرو تھا. کل پوسٹ میں نے لگائی تھی خاص طور پہ اس حوالے سے، تو آپ نے شاید سوشل میڈیا پہ بھی دیکھی ہوئی، چینل پہ بھی چلی، کہ آخر ڈاکٹر قدیر صاحب اتنے بڑے ہیرو تھے اور صرف مراد علی شاہ صاحب کی تصویر لگا کے جب وہ کھڑے ہیں جنازہ پڑھنے کے لیے، بارش ہو رہی ہے یا جو کچھ ہو رہا ہے، موسم ہو رہا ہے، آخر وہ بھی تو یہاں کراچی سے موو کر کے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، جو ساتھ نزدیک بیٹھے ہیں ان کو تو کم از کم جو ہے نا ان کے لیے جانا چاہیے تھا. بڑے افسوس والی بات ہے ہاں ہمارے لیے. بالکل بہت افسوس کی بات ہے. اور سر دیکھ رہے ہیں تیسرا سال ختم ہو گیا، چوتھا سال پی ٹی آئی کی حکومت کو ہے. نون لیگ کے ٹرنور کی بات کرتے ہیں، پچھلا ٹرنور ان کا تھا اور اس دفعہ پی ٹی آئی کا ٹرنور چل رہا ہے. اور مہنگائی کا تناسب حد سے زیادہ بڑھ گیا ہے. غریب عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے نا بڑی مشکل ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو مختلف علاقوں میں خاص طور پہ احتجاج جو ہے پریس کلب کے باہر ریکارڈ کروا رہی ہے مہنگائی کے خلاف. جتنے بھی ضلعی صدر ہیں وہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ جو ہے نا آ کے اس کو ریلی سپیچ کی شکل میں بھی نکال رہے ہیں. عوام بھی نکل رہی ہے اس مہنگائی کے خلاف. اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ لیکن ان لوگوں نے آنے سے پہلے جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے اور تقریباً جو ہے ان لوگوں نے جو اسپیچز کی، یا پھر 2014 میں خاص اقبال پارک لاہور میں جو اس نے اپنا اسپیچ دی اور تقریباً 11 نکات دیے، اس میں اس نے کہا کہ ہم لوگ IMF سے قرضہ نہیں لیں گے، ہم لوگ یونیورسٹیز قائم کریں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، اور جو ہیلتھ اپنا دوائیوں کو ہم لوگ جو ہے بہت ہی سستا کریں گے، اور ہر چیز کو ہم لوگ سستا کریں گے. مگر اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنے بھی اس کے 11 نکات تھے ان میں ایک بھی اس کا عمل نہیں ہوا. یہاں تک کہ یہ بھی کہا کہ IMF کے پاس جانے سے پہلے اگر ہم خود کو پھانسی دے تو وہ زیادہ بہتر ہے، مگر سب سے پہلے IMF کے پاس چلا گیا. اب IMF کے پاس جب گیا تو اس نے وہ وہاں پہ جو ایگریمنٹس جو ہوئے ہیں وہ ان کے اپنے کنڈیشنز ہوتے ہیں، اور جس پہ لوگوں نے پیسے بھی دیے اس کے اوپر جو ہے یہ جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جائے گی. جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر یہ تیل، آپ کا گیس، آپ کی دوسری جو چیزیں جو ہے جو ڈیلی یوز کرنے والی جو چیزیں ہیں، روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، وہ سب بڑھتی جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غربت کی جو لکیر سے نیچے جو لوگ جو ہے نا وہ تقریباً جو اب 2.5 کروڑ کے قریب جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ 5-6 کروڑ تک جا کے پہنچے گی. اور سبسڈی جو ہے تقریباً وہ لوگ یہ لوگ دے نہیں پائیں گے، کہیں گے مگر دیں گے نہیں. اور ایک مہینے میں جو ہے 3-4 دفعہ 5-5 دفعہ جو یہ پیٹرول بڑھا رہے ہیں. ہر 15 ڈیز کے بعد. تو آپ اس کی آپ خود آپ پیٹرول کے ساتھ منسلک بہت سی چیزیں ہیں، ریلیٹڈ جو چیز تو ظاہر ہے کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تو اس سے جو ہے دوسری چیزیں بھی بڑھ رہی ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ظاہر ہے پیٹرول بڑھا ہے، ٹھیک ہے اس اپنی جگہ پہ، مگر یہ لوگ جو ہے یہاں پر جو ہے اس وقت جو پیٹرول جو بڑھا ہے وہ پوری زندگی میں پاکستان میں اتنا مہنگا نہیں ہوا ہے جتنا لیکن سر ابھی عوام ہوا کو ہے. سبسڈی کی صورت میں کچھ نہ کچھ یہ دے سکتے تھے کہ عوام تو پہلے بھی پس رہی ہے، تو تھوڑا سا ہم اس کو سبسڈی دے کے روک دیا جائے. مگر یہ لوگ نااہل لوگ ہیں نا، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ عوام سے آئے نہیں ہیں. یہ لوگ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے صرف لوگوں کو بے وقوف بنا کے ہے یہ لوگ جو ہے حکومت میں آئے ہیں، اور اس وجہ سے جو ہے ان کے دماغوں میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. موسٹلی اسپیچوں میں سر عزت مآب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے، سلیکٹڈ ہے. تو یہ پھر سلیکٹڈ والی بات ہو جاتی ہے. یہ ساری چیزیں تو اسی طرف ہی جا رہی ہیں. ظاہر ہے یہ سلیکٹڈ ہے نا، سلیکٹڈ ہے، اور اگر الیکٹڈ ہوتے تو ان کو عوام کے مسائل کا پتہ ہوتا، عوام کے زندگیوں کا پتہ ہوتا کہ وہ کتنی
مفلوجی کی حالت میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، یا کتنے جو ہے بلو جو ہے وہ لوگ پاورٹی ان کی بڑھتی جا رہی ہے، مگر ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں ٹیکسز کتنے لگانے چاہیے، اور وعدے پہ وعدے یہ لوگ جھوٹے وعدے کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، مگر ان کا کوئی بھی ایک حل نہیں بتا رہے۔ سبسڈی دینے کی تو بہت بڑی بات ہے، مگر یہ لوگوں کو جو ہے نکالتے جا رہے ہیں اپنی نوکریوں سے، اور اس وقت نوکریاں جو نئی تو نہیں دے رہے ہیں، مگر اتنے لوگوں کو بے گھر کر دیا، بے روزگار کر دیا کہ لوگ جو ہے نا، بہت سے لوگ جو ہے اب خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور کرائم میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے دوبارہ ظاہر ہے سے۔ کہ یہاں پر جب جابس نہیں ہوئیں گے اور ان کو جو ہے غربت بڑھتی جائیں گے تو لوگ جو کرائم کی طرف سے جائیں گے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر میں سب سے زیادہ ریونیو پاکستان کی تاریخ میں اکٹھا ہوا ہے، لیکن سر کوئی ترقیاتی کام نظر نہیں آئے۔ اگر ہمارے ٹیکس کے پیسے کہاں جا رہے ہیں آخرکار یہ؟ اب ان کے اوپر جو یا ہے، پھر یہ سر اعداد و شمار ہمیں غلط بتائے جا رہے ہیں؟ نہیں، عدد و شمار تو ویسے بھی غلط بتائے گئے ہیں، اس لیے کہ جب ان کی بجٹ آئی تھی تو ان کی عدد و شمار جو ہے وہ صحیح نہیں تھے۔ اس پہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ اسپیچز بھی کی، اور ان لوگوں نے جو ہے اس کو جو ڈیفینڈ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اب آپ نے خود ہی کہا کہ اس وقت تک کوئی بھی ترقیاتی کام یا میگا پروجیکٹ کوئی بھی نہیں آیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس ایک سوا نااہلی کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے جو ہے عوام کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے، اور عوام بیزار ہے۔ عوام چاہتے ہیں کہ بھائی ان سے اب جان چھڑایا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نئی الیکشن جو تقریباً 1.5-2 سال کے بعد ہوئے گی، ان میں تقریباً ان کا پتہ جو ہے نا وہ کٹ جائے گا۔ صاف ہو جائے گا۔ ہاں، آپ اگلے آنے والے الیکشن میں عزت مآب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اگر اللہ کرے وزیر اعظم بنے بلاول صاحب، کیا یہ چیلنج جو ہے وہ سنبھال سکیں گے جو اس وقت ہمیں ایک ملک کے لیے بہت بڑا، خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے ملا ہوا ہے؟ دیکھیں عمران خان جو تھا، جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اس نے 22 سال جو ہے جدوجہد میں وقت گزارا، بالکل کیا، بس نے ہوم ورک نہیں کیا کہ حکومت کو کس طرح چلایا جائے۔ صحیح۔ مگر بلاول صاحب میں ایک یہ صلاحیتیں ہیں، ظاہر اس نے بی بی صاحبہ سے بھی سیکھا ہے کہ وہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہے۔ صحیح۔ اگر انشاءاللہ وہ وزیر اعظم بنے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے ملک کو کس طرح چلانا ہے، مہنگائی کو کس طرح ختم کرنا ہے، اکنامک پالیسی کون سی بنانی ہے، لوگوں کو کس طرح جو ہے اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، بجلی جو ہے اس کا ٹیرف کس طرح کم کرنا ہے، اور کون سے پروجیکٹ لے کے آنے ہیں۔ ذرا وہ جب تک یہ ہوم ورک نہیں ہوتا ہے اس وقت تک آپ ملک کو نہیں چلا سکتے، اور وہ اس کے اوپر اس کی پوری ٹیم ہے، اور جو کافی اس قسم کے لوگ ہیں جو ایک اکنامک پالیسی ملک کی بنائیں گے تو اس سے ملک چلے گا، جو ان لوگوں نے نہیں کیا، جو ان لوگوں نے پی ٹی آئی والوں نے نہیں کیا ہے۔ یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ ہوم ورک نہیں تھا، کاوش تھی، ہاں، اسٹرگل تھی، اور بالکل، انشاء اللہ بلاول صاحب کے پاس ٹیم بھی ہے، ہاں ہوم ورک بھی ہے، جی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کاوش بھی کریں گے، کیونکہ پیچھے زرداری صاحب بھی ہمارے لیے بہت بڑا مقام رکھتے ہیں سیاست کی دنیا میں، وہ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادی فریال تالپور صاحب ہیں، وہ بھی ان کی پھوپھی ہیں ایک قسم کی، تو وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ، وہ بھی ان کو گائیڈ لائن دے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ انشاءاللہ بالکل جائے گا، اور کافی جو ان کے کانٹیکٹس ہیں اور جو بی بی صاحبہ کے کانٹیکٹس ہیں باہر جو ہے، اور وہ سب اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور پاکستان جو ہے وہ کافی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ کرے گا بھی۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کریں گے پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ تو جب تک آپ مہنگائی پہ کنٹرول کریں گے، اس کی سبسڈی دیں گے لوگوں کے مسائل کو حل کریں گے، اور نئے پروجیکٹس لے کے آئیں گے جس میں لوگوں کی جاب اپرچونیٹیز جو ہے وہ پیدا ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے پاکستان جو ہے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ تھینک کا۔ یو۔ ناظرین، یہ تھے خورشید احمد جنیجو صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بڑی اچھی باتیں کی، اور اس باتوں کے علاوہ مجھے اب کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے کیونکہ باتیں اتنی ساری ہو گئی ہیں۔ کیمرہ مین جوید علی شاہ کے ساتھ ڈاکٹر نوید احمد۔